شام نگر کے ایک چھوٹے سے قصبے میں 10 سالہ حسیب اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا۔ حسیب دوسرے بچوں سے مختلف تھا۔ اسے قدرتی طور پر محسوس ہوتا تھا جب کچھ غلط ہو رہا ہوتا، اور جب بھی کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی، حسیب سب سے پہلے پہنچتا اور مدد کے لیے تیار رہتا۔ ایک شام جب حسیب اپنا ہوم ورک کر رہا تھا، اچانک اس کے کمرے میں ایک ہلکی سی روشنی پھیل گئی۔ اس نے حیران ہو کر دیکھا کہ اس کی میز پر ایک سنہری چابی چمک رہی تھی، ایک ایسی چابی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ چابی کے ساتھ ایک چھوٹا سا پیغام بھی تھا: حسیب، تمہیں سنہری روشنیوں کے شہر کو بچانے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ شہر مشکل میں ہے اور صرف تم ہی مدد کر سکتے ہو، کیونکہ تمہارے دل میں روشنی ہے۔ حسیب تھوڑے جوش اور گھبراہٹ کے ساتھ چابی کو اٹھاتا ہے۔ جیسے ہی وہ چابی کو چھوتا ہے، اس کے کمرے میں روشنی کے رنگین دائرے بننے لگتے ہیں۔ پلک جھپکتے ہی حسیب ایک جادوئی دروازے سے گزرتا ہے۔ دروازے کی دوسری طرف حسیب نے خود کو ایک خوبصورت شہر میں پایا، جس کے سفید پتھر کے بنے بلند و بالا مینار اور چمکدار گلیاں تھیں۔ لیکن کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ شہر کی روشنیاں مدھم ہو چکی تھیں اور لوگ الجھن میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ اسی دوران ایک بوڑھا شخص جس کا نام ماسٹر نور تھا، حسیب کے قریب آیا۔ وہ ایک لمبا چوغا پہنے ہوئے تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس کے اوپر ایک روشن کرسٹل چمک رہا تھا۔ حسیب، تمہارا یہاں آنے کے لیے شکریہ۔ روشنیوں کا شہر اپنی طاقت کھو رہا ہے، اور اگر کچھ نہ کیا گیا تو یہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گا، ماسٹر نور نے سنجیدگی سے بتایا۔ شہر کا دل، وہ کرسٹل جو اس کی روشنی کو قائم رکھتا ہے، چوری ہو چکا ہے، اور صرف تم ہی وہ کرسٹل واپس لا سکتے ہو۔ حسیب نے خود کو تیار محسوس کیا اور کہا، ماسٹر نور، مجھے بتائیں کہ میں کہاں جاؤں، میں شہر کا دل واپس لاؤں گا۔ ماسٹر نور نے حسیب کو بتایا کہ کرسٹل ایک طاقتور جادوگر وکرم نے چوری کیا ہے اور اسے بھولی ہوئی غار میں چھپا دیا ہے۔ غار تک پہنچنے کے لیے تمہیں بہت مشکل آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ حسیب نے کہا، میں ہر آزمائش کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی سنہری چابی چمکنے لگی تو ماسٹر نور نے کہا کہ تمہارے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اچانک ہی وہاں پر ایک سنہری دروازہ نمودار ہوا۔ حسیب نے اس چابی کو جیسے ہی دروازے سے لگایا، دروازہ کھل گیا اور سامنے ہوا میں معلق ایک پل نظر آیا۔ حسیب نے جیسے ہی پل پر قدم رکھا، تیز ہوا کے جھونکے اسے نیچے دھکیلنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن حسیب اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے خود کو گرنے سے بچاتا رہا۔ اس نے اپنی سانس پر قابو پاتے ہوئے پل پار کر لیا۔ پل پار کرتے کے ساتھ ہی حسیب کو اپنے سامنے ایک خوبصورت محل نظر آیا۔ جیسے ہی وہ محل میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ تو ایک بھول بھلیا تھی۔ حسیب کو اپنے چاروں طرف شیشے اور شیشے میں اپنی ہی تصاویر نظر آ رہی تھی۔ یہ بہت الجھن بھرا منظر تھا، لیکن اسے ماسٹر نور کی ہدایت یاد آئی کہ ہمیشہ اپنے دل کی بات سننا۔ حسیب نے آنکھیں بند کی اور دل کی رہنمائی سے بھول بھلیا سے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا، ایک اور آزمائش اس کی منتظر تھی، اور یہ آزمائش سب سے زیادہ خوفناک تھی۔ حسیب کے سامنے ایک ندی تھی اور ندی میں ایک کشتی موجود تھی۔ حسیب نے سوچا کشتی میں بیٹھ کر آسانی سے ندی پار کی جا سکتی ہے، لیکن اسے کچھ محسوس ہوا۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو ندی کے اندر کچھ سائے تھے جو حرکت کر رہے تھے۔ حسیب اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے کشتی میں سوار ہوا، لیکن سائے چاروں طرف سے کشتی پر حملہ آور ہوئے۔ وہ حسیب کو نیچے کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن حسیب نے اپنی سنہری چابی کا استعمال کیا اور روشنی کی ایک کرن بنائی جس نے سایوں کو دور بھگا دیا۔ یوں اس نے یہ آزمائش بھی آسانی سے پار کر لی اور ندی کے پار پہنچ گیا۔ کشتی سے اترتے ہی حسیب کو اپنے سامنے ایک غار نظر آیا۔ اندر ایک نیلی روشنی چمک رہی تھی۔ دراصل یہی شہر کا دل تھا
جو اپنی روشنی میں چمک رہا تھا، لیکن اس کے سامنے وکرم جادوگر کھڑا تھا جو اسے اس شہر سے چرا لایا تھا۔ تو تم وہ لڑکے ہو جس کا دل سنہری ہے، جادوگر وکرم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا تم واقعی میرے سامنے کھڑے ہو کر کرسٹل واپس لے جانے کا سوچتے ہو؟ حسیب نے بہادری سے جواب دیا، میں یہاں لڑنے نہیں آیا اور نہ ہی میری آپ کے ساتھ کوئی دشمنی ہے۔ روشنیوں کے شہر کو اس کرسٹل کی ضرورت ہے اور میں صرف ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ براہ کرم اسے واپس کر دیں تاکہ ہم سب امن سے رہ سکیں۔ جادوگر وکرم بہت حیران ہوا۔ اس سے پہلے کسی نے اس سے اتنی نرمی سے بات نہیں کی تھی۔ اس نے حسد کی وجہ سے کرسٹل چوری کیا تھا کیونکہ اسے لگا تھا کہ شہر کے لوگ اتنے بڑے جادوگر کو نظر انداز کرتے ہیں۔ دراصل وہ شہر والوں کو سبق سکھانا چاہتا تھا، لیکن حسیب کے الفاظ نے اس کے دل کو چھو لیا تھا۔ جادوگر وکرم نے آہستگی سے کہا، تم واقعی مختلف ہو، شاید میں ہی غلط تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی وکرم نے شہر کا دل یعنی وہ کرسٹل حسیب کے حوالے کر دیا۔ حسیب بہت خوش ہوا۔ اس نے جادوگر وکرم سے ہاتھ ملایا اور اسے یقین دلایا کہ وہ شہر واپس جا کر شہر والوں کو وکرم کی اچھائی کے بارے میں ضرور بتائے گا۔ حسیب نے جادوئی چابی کو گھمایا تو اس کے سامنے وہی دروازہ دوبارہ نمودار ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے چابی دروازے کو لگائی تو دروازہ کھل گیا اور دوسری طرف روشنیوں کا شہر موجود تھا اور تمام لوگ دروازے کے اس پار کھڑے حسیب کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ماسٹر نور نے مسکراتے ہوئے کہا، حسیب تم نے شہر کو بچا لیا، لیکن تم نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ اصل طاقت دل کی روشنی میں ہوتی ہے۔ حسیب نے وہ کرسٹل ماسٹر نور کے حوالے کیا اور ماسٹر نور نے روشنیوں کے شہر میں واپس جا کر کرسٹل کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ جیسے ہی کرسٹل واپس آیا، پورا شہر دوبارہ روشن ہو گیا۔ گلیاں سنہری روشنی سے بھر گئیں، مینار چمکنے لگے اور لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ حسیب نے خوشی اور سکون کے ساتھ شہر کو دوبارہ زندگی پاتے ہوئے دیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی طاقت صرف اس کی جادوئی صلاحیتوں میں نہیں بلکہ اس کے خالص دل میں تھی۔ سب لوگوں کو خوش اور مطمئن دیکھ کر حسیب نے اپنی واپسی کا ارادہ کیا۔ سنہری چابی ابھی بھی اس کے ہاتھ میں موجود تھی۔ اس نے چابی گھمائی تو سامنے وہی دروازہ نمودار ہو گیا۔ حسیب نے دروازے کے پار قدم رکھا تو خود کو اپنے کمرے میں پایا، لیکن اس حیرت انگیز مہم جوئی کی یادیں ابھی بھی تازہ تھیں۔ اس نے چابی کو ایک خاص ڈبے میں سنبھال کر رکھا، یہ جانتے ہوئے کہ اگر روشنیوں کے شہر کو کبھی دوبارہ اس کی ضرورت پڑی تو وہ ہمیشہ مدد کے لیے تیار رہے گا۔ اور اس طرح یہ کہانی اپنے اختتام پر پہنچی۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حقیقی طاقت صرف جادوئی صلاحیتوں میں نہیں بلکہ ایک نیک دل اور دوسروں کی مدد کے جذبے میں ہوتی ہے۔